السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اصل میں یہ بات میں شاید بچپن سے سنا آ رہا ہوں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو اس کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ اصل میں ضابطۂ حیات ہے کہ نہیں ہے، اور کس طرح سے کس زمانے میں اس سلوگن کو مسلمانوں نے اپنایا، اس سلسلے میں نے کچھ کتابیں پڑھیں۔ تو میں نے سوچا جو کچھ میں نے سیکھا ہے، جو کچھ میں نے سمجھا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں۔ تو آج کا ٹاپک ہے کیا اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور یہ کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ ثابت ہوتا ہے۔ اس پر ہم لوگ کو تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ اصل میں 60s کی اور 70s کی سینچریز میں، دہائی میں علماء کرام نے جو دین کا مطالعہ کیا اور اس بات کو بہت موضوع بنایا، اس کو ایک آئیڈیالوجی کے طور پر پیش کیا، اس پر بہت سی کتابیں لکھیں۔ اصل میں اس وقت دنیا میں نئے نئے ازم آئے تھے، کمیونزم کا بہت عروج تھا، سوشلزم کا بہت عروج تھا، کیپٹلزم بہت آیا ہوا تھا، امریکہ میں کیپٹلزم، رشیا میں کمیونزم، چائنا میں کمیونزم۔ تو یہ بہت کمیونزم بڑا ڈومینیٹ کر رہا تھا اس زمانے میں۔ تو اس کے مقابلے میں مسلمان کے علماء کرام نے اس وقت ایک سلوگن پیش کیا اور ان کے سامنے اسلام کو ایک کھڑا کیا کہ نہیں، اسلامزم یعنی کہ مسلمان جو ہے، اسلام جو ہے وہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ جب ہم ضابطہ حیات کہتے ہیں کہ وہ پوری باؤنڈری ڈرا کرتے ہیں کہ ایک جو رولز یا ریگولیشن یا پالیسی جو وہ سب موجود ہیں اسلام کے اندر۔ اب یہ دیکھنا یہ کہ یہ جو بات ہے اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطۂ حیات ہے کہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، سنت سے یہ کوئی چیز بات معلوم ہوتی ہے کہ علماء کرام نے اس سلوگن کو کیوں اپنایا، کیوں اس کو کلیم کیا کہ یہ بات ہمیں کہیں سے کسی قرآن شریف کی آیت میں یا حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اور جب ہم ضابطۂ حیات کی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے کہا کہ ہر ایک ازم کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، اور ایک باؤنڈری ہوتی ہے۔ تو کیا اسلام کی بھی کوئی باؤنڈری ہے، کوئی لمیٹیشن ہے؟ تو ان سب کتابوں کے پڑھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ میں یہ بات سمجھ میں میری آتی ہے کہ اصل میں ہم کو یہ دیکھنا ہے، جو مین چیز ہے کہ اسلام کا اصل موضوع کیا ہے۔ اسلام کا اصل موضوع لوگوں کو ان کی موت کے بعد جو صورتحال پیش آنے والی ہے اس سے خبردار کرنا ہے، اور تمام پیغمبر اس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ پیغمبروں کے مشن کے بارے میں جب قرآن شریف خود فرماتا ہے، وہ کہتا ہے وہ مبشرین اور منذرین تھے۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی ضابطہ حیات دینے والے تھے، وہ یہ نہیں کہتا کہ وہ تمام تمہارے سیاسی، معاشی، معاشرتی مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں، یا اسلام جو ہے سیاسی، معاشرتی مسائل کا کوئی سلوشن پیش کرتا ہے۔ تمام پیغمبر صرف اور صرف خبردار کرنے کے لیے آئے تھے، بشارت دینے کے لیے آئے تھے۔ آگے جا کر خود قرآن شریف میں بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام اس بات سے خبردار کرنے آئے ہیں کہ تمہیں تمہارے پروردگار نے اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اگر دنیا میں ناکام ہوگے تو ابدی عذاب میں ڈال دیے جاؤ گے، یہ انجام بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ تو تمام پیغمبر اس بات کو خبردار کرنے اور انسانیت کو بچانے کے لیے آئے تھے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو دنیا میں بھیجا ہے وہ مبشرین ہے، یعنی کہ اگر تم اللہ کے بنائے ہوئے حدود میں رہو گے، نیک عمل کرو گے تو تم جنت میں داخل کیے جاؤ گے۔ یعنی کہ پیغمبر قرآن کی روشنی میں جس کام کے لیے آئے تھے، وہ بھیجے گئے تھے، وہ منذرین اور مبشرین ہے۔ یہ پیغمبر دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، اس بات سے اس میسیج کو دنیا میں پھیلانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ صرف ایک میسیج دینے آئے تھے کہ اگر تمہیں اللہ کی عبادت کرو گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے، دل کی اور بدن کی صفائی کرو گے، حلال اور حرام کا جو باؤنڈری ڈرا کیے اس پر عمل کرو گے، اخلاق سے پیش آؤ گے، جو نیک عمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اگر اس پہ عمل کرو گے
تو یہ سب باتیں بہت اسی مقصد کے سامنے رکھ دی جاتی ہیں کہ اس کا ثواب تم کو آخرت میں ملے گا ورنہ عذاب ملے گا. یعنی کہ ہر عمل کا، ہر چیز کا، ہر ایک عمل کا جو قبلہ رخ ہے، یعنی کہ جو ہدف ہے، جو ٹارگٹ ہے، وہ یہی ہے کہ آپ کو ہر کام اپنی آخرت کی لحاظ سے کرنا ہے. دنیا میں جو عمل کرنا ہے وہ سیاسی ہو، معاشرتی ہو، مالی ہو، کوئی بھی ہو سکتا، کوئی بھی ازم دے دیں، اس کا صرف ایک ہی ڈائریکشن ہے، اس کا ایک ہی ڈائریکٹر ہے، اس کا ایک ہی رخ ہے کہ ہمیں وہ کام جو ہے جنت سے حاصل کرنے کے لیے ہے. یعنی کہ دنیا میں جو جدوجہد کرو گے، جو مال کماؤ گے، اقتدار حاصل کرو گے، دنیا کے مسائل حل کرو گے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرو گے، سائنس میں ترقی کرو گے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی عقل دی ہے، لیکن یہ میسیج دیا ہے کہ ہر عمل اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے، اللہ کے بنائے ہوئے طریقوں پہ عمل کر کر جنت حاصل کرنا ہے، آخرت کے نتائج کو ذہن پہ رکھ کر دنیا کی زندگی گزارنی ہے. پیغمبروں نے اس بات کو ہدایت سے تعبیر کیا ہے. اصل میں جو دین میں جو لفظ آیا ہے وہ الہدیٰ ہے، یعنی کہ یہ ہدایت ہے. اب یہ سوال کہ یہ منذرین و مبشرین کا جو پیغام ہے اس کو کرنا کہاں پر ہے؟ اس لیے یہ سب جو دنیا ہے، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، تو دنیا میں ہی اس پر عمل کرنا ہے. اور دنیا میں اصل میں جو عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرے گا، اپنا ایک ایک عمل آخرت کی نظر میں رکھ کر کرے گا، تو دنیا میں اس کے اثرات دیکھے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اس پر رحمت نازل کرنا شروع کر دے گا، اور یہ رحمتیں گویا نتیجہ ہیں جو اس نے نیک عمل کیا ہے. تو قرآن کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انبیاء کرام نے کوئی لائے عمل نہیں دیا، کوئی ضابطہ حیات نہیں دیا، پیغمبروں نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کیا. دین کی دعوت کا مقصد تزکیہ یعنی پیوریفیکیشن ہے، انسان کی عمل اور علم اور عمل کی پاکیزگی ہے، اور وہ بھی اس متعین دائرے کے اندر. پیغمبر نے اپنی تعلیمات کو اس بات تک محدود کیا ہے، انہوں نے اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے. اور کسی قسم کا، جہاں تک میرے علم میں آیا ہے، کہ کوئی اللہ عمل نہیں دیا کہ تمہیں زندگی میں کس طرح سے ضابطۂ حیات کے طور پر پیش کرنا ہے. ہمارا مقصد صرف اور صرف نیک عمل کر کر دنیا کی زندگی میں نیک عمل کر کر آخرت میں اپنا خوشرو ہونا ہے، جنت حاصل کرنی ہے. اگر ہم دنیا میں فیل ہو گئے تو ہمیں آخرت میں عذاب بھگتنا پڑے گا. یہی تعلیمات تھی، یہی پیغمبروں نے کیا ہے، اس سے وہ آگے بڑھ کر نہیں گئے. اگر میں نے کوئی چیز غلط کہہ دی، اللہ تعالیٰ مجھے ہو تو آپ کے دماغ سے محو کر دے. جزاک اللہ خیر، خدا حافظ.